الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ آگے امام بخاری الرحمٰ نے باب باندھا ہے، باب حدیث زید بن عمر بن نفیل۔ باب ہے حضرت زید بن عمر بن نفیل کا بیان، یعنی انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا ہے، اس واقعے پر امام بخاری علیہ الرحمٰ نے باب باندھا ہے، اور اس سے زید بن عمر کی فضیلت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شروع ہی سے ان کو کتنی سمجھداری دے رکھی تھی۔ حدیث نمبر 3826 عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لقی زید بن عمر بن نفیل بأسفل بلدہ قبل ينزل علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمر بن نفیل سے بلدہ کے ایک نشیبی علاقے میں ہوئی۔ بلدہ یہ زمین کا کوئی نام ہے علاقے کا، اور نشیب یعنی وہ نیچا والا علاقہ تھا، تو کہہ رہے وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمر بن نفیل سے ہوگی۔ یہ واقعہ غور کریں۔ قبل ینزل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم الوحی، یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی، یعنی نبی بنائے جانے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ آپ کو نبوت ملی اس سے پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات زید بن عمر سے ہوئی۔ فقدمت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم سفرہ، کہہ رہے ہیں وہاں جب ملاقات ہوئی تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دسترخوان لگایا گیا۔ بھائی کھانا کھانے کے لیے ایک دسترخوان بچھایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس پہ رکھ کے کھانے کھائے جاتے ہیں، طریقہ یہی ہے۔ تو یہ بہت پرانی آپ کہہ لیجیے رواج ہے، تو دسترخوان لگایا گیا۔ فابا یاکل منہا، تو زید بن عمر بھی وہی تھے۔ دسترخوان جب لگ گیا، کھانا ریڈی ہو گیا، تو زید بن عمر نے وہاں کھانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا سب میں نہیں کھاؤں گا، دسترخوان لگ چکا ہے، کھانا لگا دیا گیا، اور زید بن عمر کہتے ہیں میں نہیں کھاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بیان کیے۔ ثم قال زید، پھر زید نے کہا، یعنی نہ کھایا، یہ منع صرف نہیں کیا، وجہ بھی بتائی۔ ہوتا ہے بھائی اس لیے کبھی نہ کھانا ہو تو اس کی وجہ بھی بتا دے صاف صاف، دیتے ہیں بھی کیوں نہیں کھانا کھایا، کیا وجہ تھی۔ تو انہوں نے کھانے سے انکار بھی کیا اور وجہ بتائی۔ وجہ کیا بتائی؟ انی لست آکل مما تذبحون علی انصابکم، کہ یقیناً جنہیں تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کرتے ہو وہ کھانا میں نہیں کھاتا ہوں۔ یہ کب کی بات ہے؟ نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، ابھی کوئی گائیڈ نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے، اسلام دکھا نہیں لوگوں کو، لیکن اس سے پہلے ہی زید بن عمر کہنے صاحب بتوں کا نام پر یہ جانور ذبح کیے گئے اور وہ کھانے تم یہاں رکھے ہو، میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ اور آگے انہوں نے جو بات بتائی ہے وہ دماغ پر داد دینی ہے کہ ایسے دور میں جب پوری دنیا کفر و شرک میں ڈوب چکی تھی اور ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی ہے، اس سے پہلے ہی وہ منع کر رہے ہیں صاحب میں وہ کھانا نہیں کھا سکتا جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ کیوں کہ توحید جو ہے نا، وحدانیت، یہ نیچر ہے، فطرت ہے، آدمی کی جو نیچر ہے نا وہ وحدانیت کی ہے۔ یہ الگ بات ہے غلط تعلیم، غلط تربیت، غلط ماحول، غلط کلچر میں رہ کے آدمی اپنی اس نیچر کو ختم کر لیتا ہے، ورنہ اس کی نیچر یہ ہے کہ صاحب اب اساب ایسے کیسے ہو سکتا، اور سمجھایا انہوں نے کیسے۔ آپ دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ وَلَا آكِلُ إِلَّا مَا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، میں تو صرف وہی کھانا کھاؤں گا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یعنی اس زمانے میں بھی لوگ اللہ کو مانتے تھے، بس یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ ساتھ غیروں کو بھی وہ شریک کرتے تھے۔ 360 معبود بنا کر بیٹھے تو ان کی بندگی کرتے تھے، اور جب اسے کہا جاتا کہ کیا آسمان کو ان میں سے کسی نے پیدا کیا تو کہتے نہیں اللہ نے پیدا کیا، زمین کو اللہ نے، روزی کون دیتا اللہ ہے، بارش کون برساتا اللہ ہے، یہ سارا ان کا عقیدہ تھا، لیکن اس کے باوجود 360 کی وہ بندگی کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ جتنے بھی
چیزوں پر نام لیا جائے گا اللہ کا، اللہ کے علاوہ کہ میں کھا نہیں سکتا، میں تو صرف وہی کھاؤں گا جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اور آگے کہہ رہے ہیں کانا یعیب وان زید بن عمرو کانا یعیب علی قریش ذبائحہم، چنانچہ زید بن عمر قریش کے ذبیحوں پر عیب نکال رہے تھے، یعنی کمی بتا رہے تھے کہ تمہارے یہ جو جانور ذبح کیے گئے ہیں نا، چونکہ ان پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا، تم اپنے بتوں کے نام پر ذبح کیا ہو، یہ بہت غلط ہے اور اس لیے میں نہیں کھا سکتا ہوں۔ تو گویا منکر پر نکیر یہ اس زمانے میں کر رہے ہیں جبکہ ابھی اسلام کا وہاں کوئی بول بالا نہیں ہے۔ وَيَقُولُ الشَّاةُ، اور سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں الشاة خلقها اللہ، وہ بکری جو تم نے ذبح کی ہے، وہ بکری ہے نا، کہہ رہے اس بکری کو اللہ نے پیدا کیا۔ کیسے سمجھا رہے ہیں آپ، غور کریں کہ اس بکری کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ وَأَنزَلَ لَهَا مِنَ السَّمَاءِ، اور اس بکری کے پینے کے لیے پانی بھی آسمان سے کون نازل کیا؟ اللہ ہے۔ وَأَنبَتَ لَهَا مِنَ الْأَرْضِ، اور زمین سے کھانے کے لیے چیزیں بھی اس بکری کے کس نے اگائی ہے؟ اللہ نے۔ ثم تذبحون علی غیر اسم اللہ، اور تمہارا حال یہ ہے کہ اس پر تم دوسروں کا نام لے کر ذبح کرتے ہو۔ یہ سمجھے، دماغ کی بات ہے نا بھائی، کہ بکری کو اللہ نے پیدا کیا، اس کے کھانے کا انتظام اللہ نے کیا، اس کے پینے کا انتظام اللہ نے کیا، اور جب اس کو ذبح کرنے کی باری آ گئی تو تم اللہ کو بھول جاتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ایک غیرت کے خلاف ہے، اس لیے جتنے جانور پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جاتا ہے سب کو حرام کہا جاتا ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ اور اللہ کی اس حکم کا نتیجہ ہے کہ جتنے جانور آج ذبح ہوتے ہیں ایک بھاری تعداد میں اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، مجبوری ہے، جبکہ دنیا کے اندر کھانے والے مسلمانوں کے علاوہ بھی ہیں، اس کے باوجود بھاری تعداد میں جانور ذبح اللہ کی، کیوں؟ لوگوں کی مجبوری ہے، ان کو پتا ہے کہ غیر والا تو کسی کے نام پر وہ کھا لے گا، لیکن بھاری تعداد مسلمانوں کی ہے جو گوشت کھاتی ہے وہ نہیں کھائے گی، دھندا نہیں چلے گا، تو اللہ نے فطری طور پر اس کو ایسے حالات میں ڈال دیا نا کہ لوگوں کی مجبوری ہو گئی ہے، تو اللہ نے اس جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا اس کے کھانے کو حرام کر دیا ہے، اور یہ غیرت کے خلاف بھی ہے۔ بھائی اللہ کہتا بزبان حال، کھلاتا میں ہوں، پلاتا میں ہوں، پیدا میں کرتا ہوں، اور جب عبادت کا باری آ جائے، قربانی کی باری آ جائے تو تم کسی اور کو یاد کر لے، تو یہ غیرت کے خلاف ہے۔ اور آگے کہہ رہے ہیں انکارن لذالک وعظاما لہ، زید بن عمر نے یہ بات ان پر نکیر کرتے ہوئے کی کہ بھئی یہ تم غلط کر رہے ہو، اور ان کی غلطی کو بہت بڑا بتایا کہ یہ جو تم غلط کام کر رہی ہے معمولی غلطی نہیں ہے، بہت بڑی غلطی ہے، کہ بھئی ایک دم حساب کا تم نے جنازہ پڑھا دیا، پیدا کوئی کیا اور کھانے کا انتظام کوئی اور کر رہا ہے، پینے کا انتظام کوئی اور کر رہا ہے، اور اس کو ذبح کرنے کی باری ہے تو کوئی اور تمہیں یاد آ جاتا ہے، اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں زید بن عمر کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے شروع سے دور جاہلیت میں، جب کہ ابھی نبی کو نبی نہیں بنایا گیا، اس وقت انہوں نے ایسی چیزوں سے انکار کر دیا، اور جب اسلام ظاہر ہو گیا تو صاحب بتا دیا کہ بھئی حقیقت ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تمہیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔